کہ لوگ کہتے تھے کون سی جماعت؟ اعظم طارق والی جماعت۔ کون سے لوگ؟ اعظم طارق والے لوگ۔ اور اکتوبر کا مہینے کی جب 6 تاریخ آتی ہے تو ہمیں یہ مرد قلندر بہت یاد آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب ہمیں یہ مرد قلندر یاد نہ آتا ہو۔ میں سب سے پہلی بات اس عنوان کی مناسبت سے اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی کہوں گا، جن کی جواں مردی، جن کی ہمت، جن کے جذبے، جن کے ولولے، جن کی غیرت، جن کی قیادت، جن کی سیادت اور جن کی عظمت نے اس جماعت میں ایک روح پھونکی تھی اور جماعت کو ایک جذبہ عطا کیا تھا، اور انہوں نے اپنے قربانیوں سے جماعت کو پروان چڑھایا تھا کہ لوگ کہتے تھے کون سی جماعت؟ اعظم طارق والی جماعت۔ کون سے لوگ؟ اعظم طارق والے لوگ۔ اور ہم لوگوں کو جا کر کہتے تھے کہ ہم فلاں جماعت میں ہیں، وہ کہتے تھے کون سی جماعت میں؟ ہم کہتے تھے اعظم طارق کی جماعت میں ہیں۔ گویا اعظم طارق نے محنت کر کے ایک نام بنایا تھا اپنے کام کے ذریعے، پھر دشمن جانتا تھا کہ یہ اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے، نہ دشمن ان کا جواب دلائل کی صورت میں دے سکتا تھا، نہ تحریک کی صورت میں دے سکتا تھا، نہ تنظیم کی صورت میں دے سکتا تھا۔ وہ شخص چھایا تو چھاتا چلا گیا، اور یوں چھایا کہ وہ ورکروں میں بھی مقبول، وہ سیاستدانوں میں بھی مقبول، وہ تاجروں میں بھی مقبول، وہ وکلاء میں بھی مقبول، وہ ججوں میں بھی مقبول۔ اس نے عدالت جا کے بھی صحابہ کی عظمت کا ترانہ گایا، اس نے جیل جا کے بھی عظمت صحابہ کا ترانہ گایا، اس نے گولی کھا کے بھی عظمت صحابہ کا ترانہ کھایا، اس نے گولی سہ کر بھی عظمت صحابہ کا ترانہ گایا، اس نے ہتھکڑی پہن کر بھی عظمت صحابہ کی بات کی، اس نے بیڑی پہن کے بھی عظمت صحابہ کی بات کی۔ وہ چٹانوں سے ٹکرایا، اس نے صحابہ کی بات کی۔ وہ اسمبلیوں میں گیا، صحابہ کی بات کی۔ وہ ایوانوں میں گیا، صحابہ کی بات کی۔ وہ روڈوں پہ آیا، صحابہ کی بات کی۔ وہ چوکوں پہ آیا، صحابہ کی بات کی۔ اس نے مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کو بلندی پہ پہنچایا۔ لوگ کہتے تھے اعظم طارق نہیں بول رہا، اعظم طارق کے جسم میں روح حق نواز بول رہی ہے، اور جن لوگوں نے حق نواز کا صدمہ سیا تھا وہ اعظم طارق کو دیکھ دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ دنیا کو مایوسی سے نکالا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ کارکن کو عزم کا پہاڑ بنا دیا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ دلائل کی دنیا میں کافر کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ اسمبلیوں کی طرح دیوار کو ہلا دیا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ جیلوں اور ہتھکڑیوں کی جنجار میں صحابہ کی عظمت کے ترانے گا دیے۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ جج سے کہا میں نے یہ جیل بھی دیکھ لی ہے، یہ جیل بھی دیکھ لی ہے، وہ جیل بھی دیکھ لی ہے، مجھے نئی جیل میں بھیجو، میں نئی جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ جج کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے ہمیں سخت جیل میں نہ بھیجو، ہمیں آرام دہ جیل میں بھیجو، ہمیں 20 گلاس دے دو، ہمیں 1 گلاس دے دو۔ یہ کون ہے جو صحابہ کی عظمت میں 1 گلاس نہیں مانگتا، 20 گلاس نہیں مانگتا؟ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے سخت جیل میں بھیجو، کال کوٹھی میں بھیج دو؟ تو کال کوٹھی میں کیا کرے گا؟ میرے قائد اعظم طارق نے کارکن کے دل سے جیل کا ڈر، ہتھکڑی کا ڈر، بیڑی کا ڈر، ظالم کا ڈر، گولی کا ڈر، دھماکے کا ڈر نکال کر رکھ دیا تھا۔ دشمن سمجھ گیا اگر یہ شخص کچھ عرصہ تک زندہ رہا ہمارا اس ملک میں وجود باقی نہیں رہے گا، یہ قانون بھی بنوا دے گا، ضابطہ بھی بنوا دے گا۔ اس نے اپنی دہشت گردی تخریب کاری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، ایران کے حمایت پر بل بوتے پر پاکستان میں ایوان کی طرف آتے ہوئے مولانا اعظم طارق کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ سلام ہے اعظم طارق، تیری روح کو سلام ہے۔ اعظم طارق تیری عظمت کو سلام ہے۔ اعظم طارق تیرے تاج کو سلام ہے۔ اعظم طارق تیرے کام کو سلام ہے۔ اعظم طارق تیرے پیغام کو سلام ہے۔ اعظم طارق تیری آواز کو سلام ہے۔ اعظم طارق تیرے باز کو سلام ہے، جذبے اور پروارے کو سلام ہے۔ تو 1 گولی نہیں، 2 گولی نہیں، 4 گولیاں نہیں، جتنی تیری عمر تھی اتنی گولیاں تو نے اپنے سینے میں کھا کر دنیا کو بتایا ہے۔ ہر گولی میرے سینے میں رکھ کر خون نکال رہی ہے۔ میں ہر گولی کا قرض ادا کر کے ماں عائشہ کے لیے قربان ہو رہا ہوں۔ اور دنیا کے لوگوں، ہم نے نہیں کہا تھا، اس شہر کے ایک ولی نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، اس شہر کے ایک بزرگ نے کہا
تھا عائشہ میرے خوف میں آئی تھی اور آ کر کہا تھا کہ اعظم طارق کو لینے کے لیے آئی ہو، اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں، مذہبی جماعتوں کے لوگوں، میں تمہارے کاج کو، کام کو، پیغام کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر بتاؤ نا مجھے وہ جس کو لینے کے لیے ماں عائشہ آئی ہے۔ میں تصور کی دنیا میں جا کر کہتا ہوں اعظم طارق کیا ہو گیا ہے، تجھے ماں عائشہ لینے کے لیے آئی ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں میں نے ایک گولی نہیں، دو گولیاں نہیں، 40 گولیاں، 42 گولیاں اپنے عمر کے لحاظ سے اپنے سینے میں کھا کر ماں عائشہ پر قربان ہو کر تاریخ رقم کر دی ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ مر تو جائیں گے مگر نظریہ صحابہ نہیں چھوڑیں گے، قائد کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، قائد کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے روئے قائد، اے روئے اعظم طارق، اللہ میری آواز جنگ میں لیتے ہوئے اس شہید تک پہنچا دے۔ آج اسلام آباد میں 2023 کے 12 اکتوبر میں اتنا بڑا اجتماع جمع ہو کے تجھے خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہے، اے روئے قائد متوجہ ہو جا، کراچی سے گلگت تک کے پہاڑوں تک تیرے دبوں سے نکلنے والی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اے روئے قائد خوش ہو جا، آج تو نے جس نظام کی بات کر کے اسمبلی میں بل پیش کیا تھا، مارنے والے نے 40 گولیاں اس لیے ماری تھی سوال بند ہو جائے گی۔ میرے رب نے کہا تھا یہ بند نہیں ہو سکتی، جان دینے والا، خون دینے والا، کبھی اس کا خون رائے گاہ نہیں جایا کرتا۔ اے شہید قائد، آپ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، میں نے اس وقت کہا تھا ظالمو تم نے میرے قائد کو، میرے رہبر کو، امت کے امام کو 40 گولیاں مار کر راستے سے روکا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے یہ جا کہاں رہا تھا؟ توجہ میری طرف کرنا، تمہیں پتا ہے یہ جا کہاں رہا تھا؟ کہنے والا کہتا ہے یہ اسمبلی جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اسمبلی میں کیوں جا رہا تھا؟ مجھے جواب میں کہتا ہے صحابہ کی عزت کا، ناموس کا قانون بنوانا چاہتا تھا، اہل بیت کی عظمت کا ڈنکا بجانا چاہتا تھا، اسمبلی کے دیواروں سے یہ بات پاس کروانا چاہتا تھا۔ تم نے خون میں نہلا کر کہا یہ اسمبلی میں نہ جائے۔ میں نے کہا تھا اب اعظم طارق اسمبلی میں نہیں ہے، اعظم طارق کا لہو اسمبلی میں ہے، خون اسمبلی میں ہے، اس کا رخ اسمبلی کی طرف ہے۔ اسلام آباد میں اعظم طارق کا خون بہانے والا آج دشمن پشیمان ہے، پریشان ہے، نادم ہے، سوچ رہا ہے مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اسلام آباد میں کس کا خون بہا دیا ہے جو خون آج کے بالوں میں پہنچا؟ قومی اسمبلی میں میرا نمائندہ کوئی نہیں ہے، سینٹ میں میرا نمائندہ کوئی نہیں ہے، ہماری پارٹی کا بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن سینٹ بھی صحابہ کی عظمت سے گونج رہا تھا، اسمبلی بھی صحابہ کی عظمت سے گونج رہی تھی، دروں دیواروں سے آوازیں آ رہی تھی، صحابہ